السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی اور عید سے فارغ ہو چکی ہوں گی۔ عید کے آج 4 دن ہو چکے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پر بات چیت کی جائے۔ تو عید کے بعد جو آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے اس ٹائم، تو میں نے سوچا اسی شادی کے ٹاپک پر ایک ویڈیو بناؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ تو آج کل جو ہمارے آس پاس شادی کا ماحول ہے اور اس میں جو ایک بہت غلط اور خراب رسم ہے، جو آپ لوگ بھی اس چیز کو فیس کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، کہ جو ایک ہلدی کی رسم ہے، جو ایک ہلدی کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہلدی کی رسم کا، وہ اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اللہ اور اس کے نبی کی سنتوں پر قائم نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شادیوں میں ہلدی کا جو ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایونٹ کی طرح سے اس کو کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے، جس میں کہ خواتین ایک خاص ڈریس پہن کر، انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ ہمیں یلو ڈریس ہی پہننا ہے، اس دن یلو ڈریس پہننا ہے، یلو فلاورز لگا کر کے گھر کے اندر سجاوٹ کرنی ہے، اور مطلب سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور اس میں ہنسی مذاق کا دور چلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ہلدی لگا کر کے مذاق کر رہے ہیں، غیر محرم لیڈیز غیر محرم مرد کے لگا رہی ہیں، غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کے لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ہمارے اسلام سے کہیں بھی کوئی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، ہلدی کی جو رسم ہے وہ اس کا یہ طریقہ یہ تھا، ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں اور ہم نے اس چیز کو ایک رسم بنا لیا جو بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو میں آپ بنی رہیے گا اور آخر تک میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ میرے کہنے کا کیا مقصد ہے۔ اگر ہم اللہ سے اور اپنے نبی سے پیار کرتے ہوں گے تو ہم اس ضرور ویڈیو کو سنیں گے اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو ہمارا جو یہ ہلدی کی رسم کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ شادی کے ماحول میں، شادی کے گھر کی تیاریوں میں، گھر میں وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جب تھکی ہوتی ہے تو ہمارا اس رسم کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ لڑکی کو 2 دن پہلے، مائیوں کا جو ایک رسم تھی پہلے، لیکن اب اس کو تو ایک ہلدی کا ایونٹ بنا دیا ہے، بڑا خراب طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جو ہمارے اسلام میں بالکل غلط ہے۔ تو اس کا یہ مقصد تھا کہ لڑکی کو ریسٹ کرنے کے لیے 2 دن پہلے سے اس کو ایک طرف بیٹھا دیا کہ بیٹا آپ آرام سے ریسٹ کریے، تاکہ آپ فزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے اپنی شادی کے لیے پریپیئر ہو جائیں۔ تو لڑکی کو ریسٹ کرنے کے مقصد سے الگ بٹھا دیا، اور تاکہ وہ آرام کرے، اور اس میں یہ تھا کہ ابٹن لگانا، ہلدی لگانا، تاکہ ہماری باڈی کی جو ہے اچھے سے صفائی ہو جائے۔ وہ تھا کہ ہلدی لگانا، ابٹن لگانا کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس سے ہمارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، اور ہم کو ہمارے اسلام کا جز ہے صاف صفائی رکھنا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، مطلب اس چیز کو نہیں سمجھا کہ ہمارا کیا مقصد تھا، کہ ایک طرف لڑکی کو ریسٹ کرانا، اس کی صاف صفائی ہو جائے، اس کو ہلدی ابٹن لگا دیا جائے، اس کو ہم نے ایک ایونٹ بنا دیا، اور اس ایونٹ میں پورا خاندان جمع ہو رہا ہے، ساری عورتیں پیلا لباس پہن رہی ہیں، فلاورز پیلے لگائے جا رہے ہیں، اس میں دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، جو ہمارے اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح کا ایونٹ کرے تو آپ اس کا بائیکاٹ کیجیے، اور آپ خدارہ اس طرح کی محفلوں میں شرکت مت کیجیے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچائیے، اور آپ ان کو بتائیے کہ ہمارا اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے آپ رشتہ داروں کو ناراض کر دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدارہ آپ اپنے اللہ کو ناراض مت کیجیے۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آج کل اس ٹائم جو عید کے بعد جو شادیوں کا دور چلا ہوا ہے، اور اس میں یہ سبھی جگہ دیکھ رہی ہوں کہ 2 دن پہلے سے بڑا اہتمام ہو رہا ہے، بہت زیادہ مطلب کھانا دانا چل رہا ہے، اس میں ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ تو بس میں نے یہی سوچا کہ لائیے میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بات پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ بات میری اچھی لگی تو آپ
لوگوں تک اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ میرا ایک یہ میسیج لوگوں تک پہنچے. اور آپ یہ مت سوچیے کہ ہمارے ایک انسان کی شرکت نہ کرنے سے یہ رسم ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی انسان کسی چیز میں بدلاؤ لا سکتا ہے کوشش کر کے. تو ایک ہم ہی ہوں شاید، وہ دھیرے دھیرے اور بھی اس طرح سے لوگ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں جو یہ اسلام میں جو خرابی ہو رہی ہے پیدا، اس کو ہم انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ میرا پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو آپ پیاری بہنوں آپ اس کو شیئر کیجیے گا اور اس پر غور و فکر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اسی طرح کی ایک نصیحت والی بات لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.